بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 86 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ثم خطفت الدرہم خطفۃ الباشقی سے لے کر فراست ایاسین تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ثم خطفت الدرہم خطفۃ الباشقی، پھر اس نے باز کی طرح درہم کو اچک لیا۔ ومرقت مروق السہم الراشقی، اور پھینکنے والے تیر کے نکلنے کی طرح نکل گئی، یعنی جلدی کے ساتھ وہ نکل گئی۔ فخالج قلبی، میرے دل میں یہ بات کٹ کی، ان ابا زید هو المشار الیہ، کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی ابو زید ہیں۔ وتعجج کربی، اور میرا غم آنکھوں میں اس کے، وتعجج کربی لمصاب بناظریہ، اور میرا غم آنکھوں میں اس کے مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے بڑھا۔ وآثرت ان افاجیہ واناجیہ، میں نے اس بات کو ترجیح دی کہ میں اس کے پاس اچانک چلا جاؤں اور اس سے چھپکے سے سرگوشی کر لوں، یعنی بات کر لوں۔ لأعجم عود فراستي فیہ، تاکہ اس میں اپنی فراست کی لکڑی کو آزما سکوں۔ وما كنت لأصل الیہ، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، الا بتخطی رقاب الجمع، مگر مجمع کی گردنوں کو پلانگ کر۔ المنہی عنہ فی الشرع، جو کہ شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وعفت، اور میں نے ناپسند کیا، ان یتأذی بی قوم، کہ قوم میری وجہ سے تکلیف اٹھائیں۔ او یسری الی لوم، یا میری طرف ملامتی سرایت کر لے، یعنی لوگوں کی ملامت کرنے کا میں شکار ہوں۔ فسکت بمکانی، چنانچہ میں اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ وجعلت شخصہ قید عیانی، اور میں نے اس کی شخصیت کو اپنی نظروں کے سامنے، یعنی قید بنائے رکھا، اس کی شخصیت کو اپنے مشاہدہ کا قید بنائے رکھا، یعنی اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ الی ان انقضت الخطبۃ، یہاں تک کہ خطبہ مکمل ہوا۔ وحقت الوثبۃ، اور اچھل کود وہ مطلب اس کا آدمی حقدار بن گیا، یعنی جائز ہو گیا۔ فخففت الیہ، چنانچہ میں اس کی طرف تیزی سے جانے لگا۔ وتوسمتہ علی التحام جفنیہ، اور میں نے غور کیا اس کی دونوں پلکوں کی جوڑ میں۔ فاذا المعیۃ ابن عباس، تو میری ذکاوت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکاوت جیسی۔ وفراستی فراست یاسین، اور میری فراست قاضی یاس کی فراست جیسی رہی، یعنی وہ نابینا نہیں تھا جیسا کہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ ثم خطفت الدرہم، خطف یخطف خطفتن، یعنی خطفت، ثم خطفت الدرہم، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ پھر اس نے اچک لیا اس درہم کو، تو خطفہ کہتے ہیں اچک لینا کسی چیز کو۔ باشق، یہ بواشق اس کی جمع آتی ہیں، شکرے کو کہتے ہیں جو باز کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے۔ بشق یبشق بشقن، لے لینا کسی چیز کو۔
ومرقت مرق یمرق مروقا تیر کا تیزی سے گزر جانا، الراشقی یعنی پھینکنے والا، رشقا یرشق رشقا تیر پھینکنے والا. تو جس طرح آدمی تیر پھینکتا ہے اور پھینکنے کے بعد وہ تیزی سے نکل جاتا ہے، تو اس طرح یہ خاتون نکل گئی. فخالج قلبی، خالج یخالج مخالجتاً باب مفاعلہ ہے، کسی معاملے کا دل و دماغ کو سوچ میں الجھا دینا، کھٹکنا معاملے کا دل و دماغ میں. خلج یخلج خلجانا ضرب سے ہیں الجھا دینا. فخالج قلبی ان ابا زید هو المشار الیہ وتأجج، تأجج یہ باب تفعل ہیں، اور آگ بڑا کٹا، وتأجج کربی اور میری مصیبت بڑا کٹی، لمصابہ بناظرہ اس کی آنکھوں کا مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہے اور نابینا بن چکا ہے، وہ آنکھوں کے استعمال سے قاصر ہے، تو مجھے بڑی فکر ہوئی کہ یہ بندہ تو بڑے کام کا ہے اور اس بیچارے پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے اور اتنی بڑی نعمت سے یہ محروم ہو چکا ہے. وآثرت آثر یوثر ایثارا، میں نے ترجیح دی ہیں اس بات کی طرف، انفاجیہ کہ میں اچانک اس کے پاس چلا جاؤں. فاجا یفاجی مفاجات، فجأ یفجأ فجأً فجأتاً اچانک پہنچنا. واناجیہ اور اس سے میں سرگوشی کر لوں، ناجا یناجی باب مفاعل سے ہیں، نجا ینجو نجون سے. لأعجم عودا فراست، عجم یعجم عجما عجوما آزمانا جانچنا، اپنی فراست کی لکڑی کو اس میں آزما سکوں. وما كنت لأصل الیہ الا بتخطی رقاب الجمع، تخطى یتخطى تخطیا گردنوں کو پلانگنا، جس کی ممانعت آئی ہے حدیث میں. رقاب رقب کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں. المنہی یہ صیغہ اسم مفعول ہے، نہا ینہا سے ہیں، نہین یعنی ممنوع قرار دیا ہوا، فی الشرع شریعت میں. وعفت عاف یعاف عیفن کسی چیز کو ناپسند کرنا. ان یتأذی بقوم، تأذی یتأذی تعذیا کہ تکلیف اٹھائے میری وجہ سے قوم، اقوام اس کی جماعتی ہیں. او یسری الی لوم، یا سرایت کر لے میری طرف ملامتی، یعنی لوگ مجھے ملامت کر لے. سرا یسری سرایتاً، لوم لؤم یلؤم ملامتاً، یا لام یلوم لوما. فسکت سکد یسکد صدق یصدق صدقاً لازم ہونا چمٹنا، میں اپنے مکان کے ساتھ چمٹا رہا. وجعلت شخصہ قید عیانی، عیان یعنی نظری، میں نے اپنی نظروں کا اس کو قیدی بنایا. الی ان انقضت الخطبۃ، انقضت یعنی تمت مکمل ہوئی، انقضى ينقضي انقضاء. وحقت الوثبۃ، حقت یہاں جواز کے معنی میں ہے، یعنی الوثب وثب یثب وثبا یعنی کودنا جائز ہو گیا. فخففت الیہ وتوسمته علی التحام جفنیہ، تو میں اس کی طرف تیزی سے جانے لگا. خف یخف خفا خفتا خفیف ہونا، اور خف الیہ اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھنا. وتوسمته اور میں نے بغور دیکھا، علی التحام جفنیہ، التحم یلتحم التحاما دونوں پلکوں کا ملنا. جفنی جفن ان کی جمع تثنیہ ہے، اجفان اور جفون اس کی جمع آتی ہیں، پلکوں کو کہتے ہیں. فاذا المعیتی، پس اچانک جب میں نے دیکھا تو میری ذکاوت، میری عقل مندی. المعی وہ شخص جو درست اندازی اور خیال کا مالک ہو. لمع سے یہ ماخوذ ہیں، گویا ایسا آدمی اپنی ذکاوت و ذہانت کی بنا پر چمکتا ہے، تو اس لیے اس کو المعی کہا جاتا ہے. المعیتی، المعیت ابن عباس، یعنی میری ذکاوت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکاوت رہی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، علم تفسیر کے امام ہیں. 1660 احادیث ان سے منقول ہیں، اور فقہ اور ادب عربی پر بہت زیادہ وسیع نظر کے مالک تھے.
اور ذکاوت اور ذہانت میں یگانہ روزگار تھے۔ ہجرت سے 3 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر 13 برس تھی۔ وفراستی فراست یاسین، فرس فرس یفرس فراستاً، تو فراست کہتے ہیں ذکاوت کو۔ پس میری ذکاوت وہ رہی، فراست وہ قاضی یاس ابن معاویہ ابن قرہ کی طرح رہی۔ یہ فراست و ذکاوت میں ضرب المثل ہیں، بصرہ کے قاضی رہے ہیں، ان کے فراست اور ذکاوت کے متعدد قصے عربوں میں مشہور تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کی اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔